اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم ایک خاص موقع پر حاضر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہے جشن کی رات، کیونکہ کل وہ آنے والے ہیں، کل کے دن کہ جو رسالت اور توحید دونوں کو منوائیں گے دنیا میں آ کر۔ رسول اللہ کے وہ داماد ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وہ شوہر ہیں، حسنین کے وہ بابا ہیں، اور جناب ابو طالب علیہ السلام سرکار کے وہ بیٹے ہیں۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جشن ولادت کی۔ جشن ولادت با سعادت، سب سے پہلے جشن ولادت با سعادت مومنین مومنات کو، مولا علی علیہ السلام سب کو مبارک۔ آج کے دن میرے مولا، ہمارے مولا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع کو اکٹھا کر مجمع کے سامنے نبی کا بازو پکڑ کر بلند کر کے فرمایا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو مومنین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے کچھ واقعات عرض کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا تھا میرے بعد علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آج ہم بات کریں گے مولا علی کی ولادت کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دلوں میں درود پاک پڑھ کر سرکار محمد اور محمد و آل محمد کی اہل بیت علیہ السلام پر ایک دفعہ درود ضرور پڑھیے گا، اور جب ویڈیو ختم ہو جائے اس کے بعد بھی لازمی پڑھیے گا۔ ناظرین، قرآن مجید سے پڑھوں گا آج جو پڑھوں گا، اور میری آج کی ویڈیو میں قرآنی آیات ہی ہوں گی زیادہ سے زیادہ، اور میری کوشش بھی ہوگی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا سننے کا، لطف آئے گا انشاءاللہ آپ کو سننے کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اب ہم نے پہلے اندازہ یہ لگانا ہے کہ زمین میں کیا ہے اور آسمان میں کیا ہے۔ زمین میں آئے تو زمینی مخلوق میں کون کون آتی ہیں؟ نباتات، جمادات، حیوانات، انسان اور جنات، اور چینٹیوں کو بھی حشرات، یعنی یہ ہے زمینی مخلوق۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ہم کر رہے ہیں۔ اس آیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور میں نتیجہ آخر میں دوں گا۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، حشرات، نباتات، انسان، جمادات، حیوانات، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم عرش پر، اور عرش پر جا کر دیکھتے ہیں کہ عرش پر کون سی مخلوق ہے۔ ملکوت ہے، جبروت ہے، ملائکہ نخال ہے، دیگر ملائکہ ہیں، اور دیگر اللہ کی مخلوق ہے۔ یعنی اللہ نے تعداد تو قرآن مجید میں بتا دی کہ 7 جہان نیچے ہیں اور 7 جہان اوپر ہیں، یعنی 7 اور 7 ملاؤ تو 14، 7 اور 7 ملاؤ تو 14، اور 14 معصومین علیہ السلام، جن میں حضرت محمد مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے اور آخری الزماں پر امام زمانہ سرکار پر حجت تمام ہوتی ہے۔ ناظرین، اس آیت سے ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یعنی مخلوق کرے گی اللہ کی حمد، وہ چاہے آسمانی ہو چاہے وہ زمینی ہو، سب اللہ کی حمد کریں گے۔ لیکن جب بات آئے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ تمام زمین و آسمان مل کر میرے خدا کی حمد کریں، ساری زمین و آسمان مل کر اللہ کی حمد کریں۔
اور جب بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئے گی، میں آیت نہیں میں اشارہ دوں گا خالی، یصلون علی النبی ویسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے محمد اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، میں اور میرے فرشتے محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ خود دیکھیے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے رسول اللہ کا، کہ جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اے حبیب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کتنا بلند اللہ کرے خدا جانے کہ جس کی تسبیح زمین و آسمان کرے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ جن پر درود پڑے وہ محمد و آل محمد سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی پاک اہل بیت علیہ السلام سرکار ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، اور میں سورہ حج سے آیت پڑھوں گا، سورہ حج سے میں آیت پڑھوں گا۔ وَوَانَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ يَا أَن تُشْرِكَ بِالشَّيْءِ وَيُطَهِّرَ بَيْتَيَ وَالطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ سورہ حج کی میں نے آیت پڑھی، اور اب میں اس کی تفسیر سے انشاءاللہ آپ کو مولا علی علیہ السلام سرکار علی ابن ابی طالب جو کہ کائنات کے مولا مشرق کشا ہیں، ان کی ولادت دکھانے لگا ہوں، جس میں اس بوانا لا ابراہیم، یاد کریں اے محمد جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کے قریب رہنے کی اجازت دی، یاد کریں اے محمد، صرف اس پر بات ہے ابھی، یاد کریں اے محمد۔ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے، لیکن آپ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھ رہے ہیں، یاد کریں اے محمد، جناب ابراہیم کا دور ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یاد کریں اے محمد، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت ابراہیم زمین پر تھے، محمد اللہ کے ساتھ تھے اور دیکھ رہے تھے، اسی کے لیے اللہ کہہ رہا تھا یاد کریں اے محمد۔ اور ایک اور بات کہہ دوں کہ یاد اسی کو کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، تو یہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا، شان مقدس کا پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کی ذات کتنی بلند ہے۔ اس بوانا لا ابراہیم مکان البیت یا استشرک بالشیء ویطہر بیت والطائفین والقائمین والرکوع والسجود وأذن فی الناس بالحج یأتوک لیشہدوا منافع لہم۔ تو اب یاد کریں اے محمد، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے قریب رہنے کی اجازت دی، حضرت ابراہیم قریب ہے اللہ کے گھر کے، قریب ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے گھر کے۔ کبھی غور کریں کہ حضرت ابراہیم جد المعصومین، شجرۃ الانبیاء، جد المعصومین جناب ابراہیم علیہ السلام، درود ابراہیمی ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، تو سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہے، معمار کعبہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ، جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبے کی تعمیر کی ہے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں ایک بات کرتا چلوں کہ مقام ابراہیم وہ ایک ایسا مقام ہے، مقام ابراہیم وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اور وہ پتھر کا ایجاد کیا تھا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار بلند ہوتی تھی اسی طرح وہ پتھر ہوا میں اڑتا چلا جاتا تھا، اور مقام ابراہیم پر ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھیں۔ 13 رجب کی رات مومنوں کے لیے عید کی رات ہے۔ سرکار جانتے ہیں کہ کل وہ آنے والے ہیں جو توحید اور رسالت دونوں کے محافظ ہیں، جو توحید اور رسالت دونوں کے محافظ ہیں۔ ناظرین، 13 رجب صبح کا وقت، فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا نام، مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجہ، رسول اللہ کی چچی، اچانک گھر میں قصر شیب ابی طالب میں بیٹھی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی اللہ فرما رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑی میرے گھر چلے۔ یہاں پر محسن نقوی نے، شہید محسن نقوی جو کہ شاعر اہل بیت تھے، شہید محسن نقوی جو کہ شاعر اہل بیت تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ، جو خدا
مولا علی کو اتارنے کے لیے بھی عام گھر کا استعمال نہ کرے، چنے بھی اس شخص کو لانے کے لیے تو اپنے گھر میں، تو سوچیں وہ مولا علی کی ذات کیا ہے، سوچیں خدا کی قسم وہ مولا علی کی ذات کیا ہے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بی بی اللہ فرماتا ہے اپنے گھر کو چھوڑے میرے گھر چلے، اپنے گھر کو چھوڑے میرے گھر چلے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بی بی اپنے گھر سے چلتی ہے، لیکن بی بی نے ایک لفظ کہا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد پوچھتی ہے، دیکھیں جبریل، ایک وقت وہ تھا جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تھا تو اللہ نے بی بی مریم کو اپنے گھر میں رہنے سے کہا تھا، اب بی بی آپ کے اولاد ہونے والی ہے تو آپ بہرحال اس گھر سے چلی جائیں، کہیں اور چلی جائیں، کیوں؟ آپ کے ہاں اولاد ہو گئی تو مشرکوں کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اسی لیے اللہ نے بے مریم کو اپنے گھر سے جانے کا کہا۔ دیکھیں جبریل وہ تھی حضرت عیسیٰ کی ماں جو چلی گئی، میں نہیں جاؤں گی۔ بی بی چلتی ہے، بی بی اپنے گھر سے قدم باہر نکال رہی ہے۔ شان نزول پڑھ رہا ہوں مولا کا، شان نزول پڑھنے لگا ہوں، خدا کی قسم اب ایک ایک لفظ ہیرا ہے، اگر آپ ایک ایک لفظ ہیرا ہے اگر آپ سنیں گے۔ بی بی چلتی ہیں اور بی بی چلتے دل میں یہ گمان کر رہی ہے، اچانک خانہ کعبہ کی دیوار ہے، دروازہ بند ہے، حضرت ابو طالب کے پاس چابی رہتی تھی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے پاس چابی تھی، لیکن معجزہ دیکھیں خدا کی قسم کیا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے سے اندر نہیں گئی، فاطمہ بنت اسد بی بی کعبے کے دروازے سے نہیں گئی، خانہ کعبہ بیت اللہ کے دروازے سے نہیں گئی، بس دیوار کے جا کر سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہ اچانک دیواروں میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی، اچانک دیواروں میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی۔ یہاں پر رک کر کچھ کہنا چاہوں گا، ناظرین دیکھیں خانہ کعبہ دیواریں ہیں، چاروں کونے ایک سے ہیں، چاروں کونے ایک سے ہیں اور چاروں کونے ساتھ ساتھ بھی ہیں، لیکن جب فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں تو دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، دراڑیں آتی ہیں، ٹوٹی ہوئی دیوار میں دراڑیں آتی ہیں اور ایک رستہ بنتا ہے جس میں بی بی اندر چلی جاتی ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں چار کونے ہیں، چار کونے ہیں اور ان چار کونوں میں چاروں برابر تھے، لیکن ایک فضیلت کیا ہو گئی، ایک فضیلت کیا ہو گئی کہ تین ایک سے ہو گئے اور ایک بالکل الگ ہو گیا، تینوں ایک سے ہیں اور ایک بالکل مختلف ہے۔ ہمیں خانہ کعبہ کی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ تینوں ایک سے ہیں اور ایک سب سے مختلف ہے۔ ناظرین فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں خانہ کعبہ میں، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن پر آتے ہیں والطائفین والقائمین والرکوع والسجود وأذن فی الناس بالحج یأتوک لیشہدوا منافع لہم۔ ناظرین والطائفین والقائمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرے اس گھر کی صاف صفائی رکھنا، میرے اس گھر کی صاف صفائی رکھنا، کس کے لیے؟ والطائفین والقائمین والرکوع والسجود، والطائفین والقائمین والرکوع والسجود، یعنی والطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، طائفین والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکوع رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں تو مجھے آپ بتائیے گا قبلہ کہ میں ایک گھر بنواؤں اور میں نے اس میں رہنا نہیں ہے اور میں اس کے نوکر چاکر بھی رکھ لوں، تو ساری دنیا مجھے یہ کہے گی نا کہ بھائی جب رہنا نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں ہیں؟ اللہ جانے کہ اللہ کس کے لیے سوال، جس اللہ کے گھر کی مثال اتنی بلند ہے اور ذات اتنی اقدس ہے کہ کوئی کبوتر بھی اوپر سے نہیں گزرتا، تو وہی یہ سوچیں کہ وہ اللہ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کن کے لیے؟ والطائفین والقائمین
वररुकू वस्सुजूद। यानी अब हमें पूरी तारीख में कोई बंदा चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जो ये चारों चीज़ें कर रहा हो काबे के अंदर। पहले बीवी बारह अंदर जाती है, वह ताइकिना कायमीना, क़याम किया बीबी ने, वररुकू वस्सुजूद। अब मौला अली कुछ रिवायतें हैं और कुछ लोगों से सुन रखा कि खाना काबा में बुत पड़े हुए थे, लेकिन जब मौला अली आए वो बुत टूट गए। जब मौला अली आए तो बुत टूट गए। बुत टूट जाते हैं, मौला अली आ गए। जब फातिमा बिनते असद काबे के अंदर गई हैं, खाना काबा बैतुल्लाह में जब फातिमा बिनते असद तशरीफ फरमा हुई हैं, तो बीबी के हाथ दोनों खाली थे। बीबी के हाथ खाली थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि जब बीबी बाहर आती हैं, सफ़ेद कपड़े में मेरे मौला है, सफ़ेद बीबी चली। अब आती है रसूलुल्लाह के पास, अब आती है रसूलुल्लाह के पास। रसूलुल्लाह के पास आने के बाद बीबी कहती हैं, बेटा मोहम्मद, जब से तुम्हारा भाई अली दुनिया में आया है आंखें नहीं खोल रहा। हत्ता कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरकार ने भी जब उन्हें अपने हाथों में लिया, मौला अली ने आंखें नहीं खोली, नहीं खोली, जी हाँ नहीं खोली। अचानक जब नबी के हाथों पर आए, अब विलायत के पहले नगीने ने अपनी आंखें खोली तो ज़ियारत रसूलुल्लाह, दीदार मुस्तफ़ा किया और बेसाख्ता मौला अली की ज़बान से निकला, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, जो अक्सर हम भी पढ़ते हैं सलामों में। देखिए ये सलाम निकला कहाँ से है, ये सलाम कहाँ से निकला है। बहरहाल आ गए, सरकार के हाथों पे है। मैंने ये बात की कि रसूलुल्लाह के हाथों पर मौला अली बोले। अब ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो एतराज़ करते हैं कि जी कैसे बोले। करने वाले तो करते हैं और जवाब मैं दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा, लेकिन अदब में रहकर दूंगा, अदब में रहकर दूंगा। देखें आप मुखालफत में कितनी बड़ी बात भूल गए। आपने कहा कि अली रसूलुल्लाह के हाथों पर कैसे बोले। ज़रा अकल को हाथ मारिए और सोचिए, क्या ये वो हाथ नहीं जिस पर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं? क्या ये वो हाथ नहीं जिस पर कंकर भी कलमा पढ़ते हैं? जिस हाथ से इशारा किया जा रहा है वो चीज़ इनके कदमों में आ जाए। ये तो वो हाथ हैं जिन हाथों पर पत्थर बोलते हैं। तो कितनी अजीब बात है कि दुनिया को पत्थर का बोलना नबी के हाथ पर समझ में आता है, लेकिन मेरे मौला अली रसूलुल्लाह के हाथों पर बोले तो इख्तलाफ है, गलत चीज़ है, खुदारा ना किया करे। बहरहाल अब सरकार ने, बच्चा जब दुनिया में आता है उसे दूध पिलाया जाता है। बच्चा जब दुनिया में आता है उसे दूध पिलाया जाता है। जी हाँ, बच्चा जब दुनिया में आता है उसे दूध पिलाया जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने अली, मौला अली पहले ऐसे बच्चे हैं कायनात के जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। मौला अली ने वालिदा का दूध नहीं पिया। सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह ने 3 घंटे लगातार अपनी ज़बान मौला अली को चुसाई है। लुआबे दहन अली वसूल करते रहे। मैं अल्फाज बदल दूंगा, खुदा की कसम। कितना बड़ा जुमला आ गया इस बात के ऊपर कि जब रिसालत ने अपनी ज़बान विलायत के ताजदार को दी है, तो जितना इल्म ट्रांसफ़र हो रहा है वो मौला अली में आ रहा है। और अली फरमाते हैं अली का ज़ाती इल्म कुछ नहीं, अली को सब कुछ रसूल खुदा ने अता फरमाया है। ये सोचने की बात है। बहरहाल 3 घंटे रिवायतों में आता है कि ज़बान चूसी, 3 घंटे ज़बान चूसी है। किसकी? मौला अली ने रसूलुल्लाह की। 3 घंटे ज़बान चूसी है रसूलुल्लाह की, मौला अली ने। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। देखिए रसूलुल्लाह ने जब ज़बान लुआबे दहन चुसा दिया, चुसाने के बाद सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा जब सलाम किया था मौला अली अलैहिस्सलाम ने, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, किसी ने पीछे से आवाज़ देकर दूसरे को बात की कि इसका रसूलल्लाह को सलाम करना इस बात की दलील है कि ये पहले इकट्ठे कहीं रह चुके हैं, ये इकट्ठे पहले कहीं रह चुके हैं।
تو ناظرین سوچنے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جب چسا دی تو اب سرکار نے مولا علی کو دیکھا تو مولا علی اب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بتائیں کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں کہ قرآن؟ اب ذرا سوچیں کہ قرآن کس عرصے میں جا کر نازل ہوگا، 10 سال بعد جا کر قرآن نے شروع ہونا ہے اترنا، اور مولا علی کہہ رہے ہیں قرآن سناؤں؟ نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں 10 سال بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوگا اور مولا علی کبھی گود میں ہے، اور گود میں ہو کر مولا علی علیہ السلام سرکار کہہ رہے ہیں توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں کہ قرآن؟ تو یہاں سے مولا علی کا علم دیکھیے، مولا علی کا علم دیکھیے۔ بہرحال اب میں آگے کا سفر طے کروں گا۔ جناب مولا علی علیہ السلام چھوٹے ہیں، مکے کے لوگوں میں ایک رسم تھی، ایک بڑا اژدہا تھا جو بچوں کو چیک کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے تھے کہ اگر سانپ بچے کو ڈس لے تو حرام کا، اور اگر چھوڑ دے تو حلال کا۔ اب نام ہی ان کا ہے کہ جن کا نام وہ مختلف شکلیں نکالتا ہے، یا وہ حلالی ہے یا وہ آپ سمجھدار ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام کو جب اس اژدہے کے سامنے لے جایا گیا، رسول اللہ نے دیکھا وہ ہے، اب گھبرائے تو وہ کہ جسے پتا ہو کہ یہ اور وہ کیا مقابلہ ہے سرکار، لیکن ڈرے نہیں، بس کان میں مولا علی کے کچھ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا پہلا شکار ہے۔ اژدہا پڑا ہے، سرکار نے جا کر مولا علی کو لٹا دیا۔ اب اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ واقعات اصلی ہیں، یہ سارے واقعات اصلی ہیں، یہ آپ کو اہل سنت والجماعت بھی بتائیں گے، اور الحمدللہ میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں۔ دیکھیں اب سرکار نے مولا علی کو لٹا دیا، اب وہ سانپ آیا، لیکن اب وہ سانپ انہیں دیکھ کر پیچھے مڑ رہا ہے، یعنی سانپ کو بھی پتا ہے یہ اوروں جیسا نہیں ہے، سانپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اوروں جیسا نہیں ہے، یہ بچہ اوروں جیسا نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے دیدان محترم کہ سانپ کو پتا ہے کہ یہ ان جیسا نہیں ہے۔ کون سے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے ہیں یا آل محمد ہم جیسی ہیں؟ کم از کم ان لوگوں سے اچھا وہ سانپ تھا جو کم از کم یہ جانتا تھا کہ یہ ان جیسے نہیں ہے، عام بچوں جیسے نہیں ہے، کم از کم وہ سانپ جانتا تھا کہ یہ عام نہیں ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد اور علی ہم جیسے ہیں؟ ناظرین مولا علی کو رکھا وہاں پر، اچھا وہ دیکھ کر پیچھے پلٹ رہا ہے کہ اچانک اس نے جب حملہ کرنے کی ٹھانی تو آنکھوں میں دیکھ رہا ہے کس کے؟ مولا علی کے، اور حضرت عمر خلیفہ دوم، خانہ کعبہ کے درمیان ایک شخص طواف کر رہا تھا، حضرت عمر کا دور چل رہا تھا اور وہ چکر کاٹ رہا تھا کعبے کے۔ اچانک اس نے ایک لڑکی کو چھیڑا، عورت کو چھیڑا، تاریخ میں بھی واقعات موجود ہیں۔ تو حضرت عمر کے پاس اسے مولا علی نے جب دیکھا تو مولا علی نے اس کے منہ پر تماچا مارا، تھپڑ مارا۔ تھپڑ جب مارا مولا علی نے کہا کہ تم غلط کر رہے تھے، اللہ کے گھر میں ایسی حرکتیں، اللہ کے گھر میں ایسی حرکتیں۔ وہ چلا گیا حضرت عمر کے پاس، خلیفہ دوم اپنے مسند پر بیٹھے ہیں اور مسئلے دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ یا امیر المومنین دیکھیں علی نے میرے ساتھ کیا کیا، علی نے بلا وجہ مجھے تھپڑ مار دیا، علی نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مار دیا۔ اب جملہ جو دے رہا ہوں وہ ذرا سنبھال لیجئے گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے دوسرا تماچا اس کے دوسرے گال پر مارا اور کہا تجھے عین اللہ نے گناہ کرتے پکڑا اور ید اللہ نے تھپڑ مارا۔
تجھے اینullah اللہ کی آنکھوں نے، اللہ کی آنکھوں نے، اللہ کی آنکھوں نے جرم کرتے دیکھا اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے سزا دی۔ تو ناظرین دیکھیں حضرت عمر کا روایت موجود ہے، ام المومنین بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں، ام المسلمین بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی کا ذکر عبادت۔ ادھر حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ناظرین دیکھیے کتنے بڑے بڑے صحابہ نے مولا علی کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں، اور ہم تو وہی باتیں آپ کے آگے کر رہے ہیں۔ بہرحال اب مولا علی لیٹے ہیں، اب وہ سانپ دیکھ رہا ہے۔ میں الفاظ بدل دوں، حضرت عمر والی بات کروں گا یہاں پر کہ وہ عین اللہ میں گھوریاں ڈال رہا تھا، عین اللہ میں وہ گھوریاں ڈال رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا۔ اب جب وہ پلٹ کر وار کرنے لگا کہ چھوٹے چھوٹے ید اللہی ہاتھ، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے جیسے ہی ایک ہاتھ نیچے رکھا، ایک ہاتھ نیچے رکھا اور ایک ہاتھ اوپر جبڑے پہ رکھا، اور کہتے ہیں ایک ایسی انگڑائی لی، ایک ایسی انگڑائی لی، پورا مکہ دیکھ رہا تھا، پورا مکہ دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہونے کیا والا ہے۔ اچانک جب وہ وار کرتا ہے تو سرکار علی نے اپنا ایک ننھا سا ہاتھ اس کے نچلے جبڑے پر اور ایک ہاتھ اپنے اوپری جبڑے پر اس کے اژدہے کے رکھا، اور کہتے ہیں جیسے بچہ انگڑائی لیتا ہے ایسی انگڑائی لی کہ چرتا ہوا دم تک مر گیا۔ دیکھیں مولا علی کا مقام، پیدا ہوتے ہی سانپ چیر دیا، پیدا ہوتے ہی سانپ چیر دیا میرے مولا نے۔ ہم اس بہادر علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم دیکھیں مولا علی کی جرت دیکھیں، ہم جیسے زندہ انسانوں کی جرت نہیں ہوتی، ہم جیسے زندوں کی جرت نہیں ہوتی، سانپ سامنے ہو اور ہم کچھ کہہ دیں۔ اور وہاں 3 دن کے علی، اور وہاں 3 دن کے علی نے سانپ چیر دیا۔ عزیزان محترم کہ جیسے ہی چیر دیا، عربی میں ہئی اور در، جیسے ہی مولا علی نے اس سانپ اژدہے کو چیرا، سب نے آواز دے کر کہا حیدر، سب نے آواز دے کر کہا حیدر، تو تب سے مولا علی کا نام پڑ گیا حیدر۔ مکے والے مولا علی کو حیدر کہتے تھے، حیدر کہتے تھے۔ ناظرین اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن نام لینے میں کنجوسی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ایسے لیں کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے بھی ضرورت کا ثواب پہنچے۔ سوال کیا کریں، وہ سوال سننے ہیں۔ آج ویڈیو ذرا لمبی ہے لیکن آج ولادت بھی تو دیکھیں کس کی ہے، پیدا ہوئے جو اللہ کے گھر میں، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو تو پھر جو جتنا بڑا ہے اس کے فضائل بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ سرکار چلے کہنے لگے میرے اللہ قدرت کا قانون ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والے کا کام ہوتا ہے اس کا نام رکھنا، اس کی پرورش کا ذمہ۔ اور اے میرے اللہ یہ علی آپ کے گھر میں آئے ہیں تو اب نام آپ دیں۔ اب اللہ نے کہا یہ میرے گھر میں آئے، نام علی میں نے اپنا اس کو دیا۔ دیکھیں نام علی اللہ نے دیا مولا علی علیہ السلام کو، نام علی اللہ نے دیا مولا علی علیہ السلام کو اور اپنا ہی نام دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کا نام علی کیسے، تو پھر دیکھیں آیت الکرسی کو کہ آخر میں اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بھی علی، یہ بھی علی، اللہ نے اپنا نام دیا۔ اب آگے سرکار نے دوسری بات کی، یا رسول اللہ یہ علی، اللہ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، دیکھو نام میں نے اسے اپنا دیا ہے، اس بچے کی پرورش میرے ذمہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ وسیلہ جبریل علیہ السلام۔ جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہے تو اللہ رسول اللہ کو بات کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ بہرحال سرکار چلتے ہیں، سرکار چلتے 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 اب اس مقام پر آئے ہیں کہ اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ جب جب بڑا ہوگا سواری اس کو میں دوں گا، مولا علی کی سواری دلدل،
जन्नत से आई, तो हथियार भी मैं दूंगा। अब अल्लाह ने हथियार मौला अली को जो दिया, देखे उस पर भी आयत आई है सूरह हदीद, वअंज़लना हदीदा फीहि बासिन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास लियअलमल्लाहु लियंसुरहु व रसूलहु बिलग़ैब इन्नल्लाहा कविय्युन अलिय्युन अज़ीम। और हमने आसमान से लोहा उतारा, मौला अली के लिए तो आसमान से तलवार उतरी है। तो अल्लाह ने कहा मैं ज़िम्मा लूँगा, क्योंकि ये मेरे घर में आया है, इसकी परवरिश का ज़िम्मा मुझ अल्लाह के ज़िम्मे है। तलवार अल्लाह ने दी आसमान से उतार कर, नाम अल्लाह ताला ने अपना दिया अली और इनको, और रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने अली को क्या क्या दिया, अब ज़रा वो सुनते जाए। अल्लाह ने अपने घर में विलादत, एक दूसरी बात कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली से किया। अल्लाह कह रहे हैं ए मोहम्मद ये मेरा खानाजाद है, मुस्कुरा के नबी फरमाते हैं ये मेरा दामाद है। अल्लाह कहते हैं ये मेरा खानाजाद है, नबी फरमाते हैं दामाद है। अल्लाह कहता है ये मेरा खानाजाद है, मुस्कुरा के नबी फरमाते हैं मेरे अल्लाह मेरा दामाद है। खुदा की कसम ये बातें बहुत आगे चली जाती हैं। अब बस मौला अली जा रहे हैं, सरकार लेकर बाहर आती है। मैं उसी आयत पर आऊँगा जो मैंने शुरू की थी, मैंने कायमीना बरकू व सजूद तक बता दी थी। ले यशहदु मनाफ़िअहुम, ताकि हज करने वाले आखिर में ये देखें, ले यशहदु मनाफ़िअहुम, उन्हें क्या मुनाफा हुआ, उन्हें क्या मुनाफा हुआ। सोचने वाले ये देखें कि उन्हें क्या मुनाफा हुआ। ले यशहदु मनाफ़िअहुम, जब आप अल्लाह सबको हज की सादत नसीब फरमाए और जो नहीं जा सकते उन्हें भी नसीब फरमाए। जब हज कर लेते हैं तो अल्लाह कुरान में सूरह हज में कह रहा है ले यशहदु मनाफ़िअहुम, कि वो अपना मुनाफा देखें। ले यशहदु मनाफ़िअहुम, और वो अपना मुनाफा देखें, कितनी अजीब बात है कि अल्लाह कह रहा है कि लोग अपना मुनाफा देखें। तो क्या जो हज करके हैं कभी इनसे पूछेगा कि हज करने के दरमियान जब हज हो जाती है, जब अल्लाह के घर की ज़ियारत हो जाती है, तो क्या कोई देगे बट रही होती है? वो कहेगा नहीं। न्याज बट रही होती है? वो कहेगा नहीं। आखिर में होता क्या है? बस वो कपड़ा ऊपर किया जाता है जो दीवार काबा की दरार है, ताकि लोग उसे चूम सकें, और अल्लाह इसी को कह रहा है ले यशहदु मनाफ़िअहुम। नाज़रीन, ये है मेरे मौला की ज़ात जो मैंने कुरान से बताई है। मौला अली अलैहिस्सलाम का काबे में आना किसी फजीलत से कम नहीं, खुदा की कसम किसी फजीलत से कम। सोचें कि जो कायनात के सबसे बड़े घर में आ रहा है, उसका रुतबा कितना बुलंद है, सरकार ने सूरह बनी इस्राइल में दुआ की थी, वजअल बना दे ली, मेरे लिए, मिल्लदुन का, अपने पास से, सुल्तान नसीर, यानी अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, अपने प्यारे हबीब से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे हबीब मेरे घर से मददगार मांगो, मेरे घर से मांगो। पता नहीं समझ आई या नहीं? अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब मेरे घर से मददगार मांगो, मेरे घर से। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद कह रहे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे अपने घर से मददगार दे। अब पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह से कह दें कि मेरे घर से मददगार मांगो, तो इसमें दो बातें आ गई कि अल्लाह ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मेरे घर से मददगार मांगो, मदद नहीं, मददगार। मदद और है, मददगार और है।
ہم مولا علی کو مشکل کشا اس لیے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے گھر سے مددگار مانگو، سرکار نے طلب کیا اور اللہ نے دے دیا، تو اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کے گھر میں مولا علی کا آنا یہ رسول اللہ کی دعا تھی، یہ اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم کو وحی تھی کہ میرے گھر سے مددگار مانگنا۔ ناظرین، یہ تھی مولا علی کی ولادت۔ میں یہی کہوں گا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار، جس کے بارے میں نبی کہہ گئے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر نبی فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ۔ ناظرین، اب یہ سوچیں، کبھی یہ سوچا ہے آپ نے مسجد میں جانے کی؟ آپ نے اگر دعا سوچی ہو تو پھر ایک چیز بیان کروں گا، اگر آپ نے سنی ہے اور آپ جو مسجد جاتے ہیں حضرات وہ یہ دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم افتح ابواب برحمتک، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب قرآن سے پوچھے کہ رحمت کہاں ہے؟ قرآن کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم دعا میں کہہ رہے ہیں، مسجد کی دعا میں اللہم افتح ابواب برحمتک، اللہم افتح ابواب برحمتک۔ تو غور کیا آپ نے، اللہم افتح ابواب برحمتک، یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے۔ قرآن نے رحمت کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رحمت کا دروازہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر، علی کا دروازہ۔ کتنی عجیب بات ہے، رحمت قرآن نے کہا، حدیث نے کہا یا اللہ مجھ پر، دعا نے کہا یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت، رحمت ہے محمد مصطفیٰ، رحمت کے دروازے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر، علی کا دروازہ۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں تو کہیں اللہ کے گھر جاتے ہوئے نبی کا دروازہ کھول دے، اور نبی کے علم کے دروازے ہیں علی، نبی کا دروازہ ہے علی۔ اب قیامت تک اگر کوئی بندہ بھی نبی سے ملنا چاہے اسے پہلے علی کے پاس آنا ہوگا، اگر وہ علی کے پاس آئے گا تبھی وہ نبی کے پاس جائے گا۔ اور شریف گھرانوں کا یہی ہے کہ وہ جب بھی جاتے ہیں دروازے سے جاتے ہیں، پھلانگ کر نہیں جاتے۔ تو نبی تک جانا ہو تو علی کے ساتھ ہوتے ہوئے جائیں۔ آپ رسول اللہ سے مل نہیں سکتے، آپ رسول اللہ سے نہیں مل سکتے۔ اور جنت، جب آپ پھر خود سوچ لیں کہ جو بندہ یہی دعا کا منکر ہو کر مسجد بھی جائے تو مسجد بھی اسے اچھا نہیں کہے گا، تو مسجد جائیں تب بھی آپ یہ کہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہو اور آپ انہی کو نہ مانیں، انہی کو نہ مانیں اور پھر آپ کہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ جنت ہے ہی انہی کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور حضرت عمر نے دوسرے خلیفہ اس بات کا اشارہ دیا تھا ہم جیسوں کے لیے، حضرت عمر خلیفہ دوم نے اشارہ دیا تھا اور ہمیں سمجھایا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ حضرت عمر نے مانگ کر امت مسلمہ کو بتا دیا کہ جو جنت کے طلبگار ہوں انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جنت کے جو مالکان ہوں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ میرے نبی کا الف سے لے کر یہ تک صحابی سچا، ابوذر سے لے کر یزدان تک میرے نبی کا ہر صحابی سچا۔ جو بھی صحابہ کے دشمن ہیں، جو بھی صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ان کی کروڑ لانتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ تو یاد رکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی تک پہنچنے کے لیے علی، اس لیے کہا جاتا ہے خلیفۃ بلا فصل، نبی کے خلیفۃ بلا فصل ہیں مولا علی، خلیفۃ بلا فصل ہیں مولا علی۔ اسی حدیث سے ثابت ہو گیا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر، علی کا دروازہ، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ناظرین،
जाते हुए वीडियो में ख़त्म करने लगा हूँ यहीं पर बात। मौला अली के लिए इतनी बड़ी हदीस मुत्तफ़िका सुन्नत वल जमात भी इत्तफ़ाक़ करते हैं इस हदीस पर कि अल्लाह जहन्नुम को खल्क़ ना करता अगर लोग मौला अली के दुश्मन ना होते। मौला अली की दुश्मनी आपके अमाल को खा जाएगी। खाली नाम ना लेके हम मौला अली को मानते हैं, अपने किरदार से बताएं। नाम आए तो मुस्कुराएं, पता चले कि आप मौला अली को मानते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और अगली वीडियो मेरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर होगी कि जब वो अल्लाह से कहते हैं कि डालने वाले हर बादशाह का एक ख़जाना होता है, ऐना तो ली ख़जानतों का, तेरा ख़जाना कहाँ है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो ख़जाना दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और दोबारा सच्चे दिल के साथ तमाम लोगों को तहे दिल से जश्न विलादत मौलूद काबा सबको मुबारक। जो जितना जितना मौला को मानता है उसे उतनी उतनी मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।